عمران خان صاحب موجودہ یعنی ایک تو ان کی کامیابی ضمنی الیکشن میں، ان کی پاپولیرٹی، ان کو جس طرح مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اس سے ان کی لیڈرشپ اور ایمرج ہو کے سامنے آئی. اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ وہ 2/3 اکثریت لے پائیں گے؟ اور اگر وہ نہیں لے پاتے 2/3 اکثریت تو پھر وہ اپنے وعدے کیسے پورے کریں گے جو کہ وہ پہلے بھی نہیں کر پائے اسی وجہ سے کہ ان کے پاس کمپرومائزڈ رول تھا؟ آپ نے بڑی بنیادی اور بڑی اہم اور نازک بات کی ہے کہ باقی غیب کا علم تو نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اب جس طرح کا ایک انوائرمنٹ بن چکا ہے، ایسی تیسی کسی کی اگر کسی نے کوئی رخنہ ڈالنے کی کوشش کی، اور اگر کوئی رخنہ نہیں ہوتا، واردات نہیں ہوتی، سازش نہیں ہوتی، وہ جھرو نہیں پھرتا، تو یہ بھی دیوار پہ لکھا ہے کہ 2/3 عمران کے پاس. عوام میں دیکھیں یہ بڑا ایک ساری نیگیٹیوٹی میں ایک بات پازیٹیو کہ عوام میں خاص طرح کی میچورٹی، اور عوام میں سے ہمارے وہ طبقات سیاسی طور پہ متحرک ہو گئے ہیں جو اس سارے کھیل پہ تھوکتے بھی نہیں تھے. میں نے کل پرسوں کسی کا جواب دیا ہے کہ میں نہیں ووٹ چھوڑ دیتا چونکہ کالک مجھے اپنے انگوٹھے پہ بھی پسند نہیں. سمجھ گیا؟ تو ایک ایلیمنٹ تھا جو بالکل ہی ڈس انٹرسٹڈ تھا اس پروسیس سے، وہ آ گیا ہے. عام آدمی شعور بڑھ گیا ہے، اتنا پتہ لگ گیا ہے لوگوں کو کہ عمران کو اگر نہتہ کر کے لائے تو فائدہ کوئی نہیں. 2/3 ہوگا تو پھر عمران ان کو جیسے بلڈوز کرے گا. یہ اسی لیے یہ مرے ہوئے ہیں اور اکٹھے بھی اسی کے خوف سے ہیں. یہ ایک دوسرے کی محبت میں اکٹھے نہیں ہیں. یہ لوگ بھی کان کھول کے سن رہے ہیں. ایک خوف نے، ایک ڈر نے، ایک سہم نے ان کو اکٹھا کیا ہوا ہے. بالکل صحیح. اچھا سر، بریک پہ بھی بڑھنا ہے. بریک سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ ایک پاسپورٹ، دنیا کے جو بہترین پاسپورٹس ہیں اور بدترین پاسپورٹس ہیں، ان کا یہ پہلے ایک نیا سروے سامنے آیا ہے، اور یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز یہ کرتی ہیں. ظاہری بات ہے ہم نے تو کوئی سروے نہیں کر کے دینا دنیا کو. تو پاکستان کو دنیا کے بدترین پاسپورٹس، ایک ہے بیسٹ پاسپورٹس اور ایک ہے ورسٹ پاسپورٹس. تو بیسٹ پاسپورٹس میں ماشاءاللہ وہی قومیں ہیں جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں، جن کے پاس یہ سب کچھ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. اور ورسٹ قوموں میں ماشاءاللہ ہم ہی آ رہے ہیں مسلسل. ہم سے نیچے شام، افغانستان اور عراق جیسے کوئی 3-4 ملک باقی بچے ہیں. کوئی امید لگ رہی ہے سر اوپر جانے کی، حسن نثار صاحب کو بہتری کی؟ کو ہم بھی کہیں فن لینڈ، ڈنمارک، سویڈن کے ساتھ کبھی کھڑے ہوں گے کسی زمانے میں؟ او خدا کا نام لیں بھائی، آپ کدھر شروع ہو گئے؟ آپ نے تو بہت ہی بڑا شارٹ کٹ مار دیا. او بھائی ہم تو سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کدھر؟ ان کی طرف تو دیکھنا بھی، ان کے ساتھ تو ہم جیسے لوگوں کو بریکٹ کرنا بھی میرا خیال ہے گناہ سے کم نہیں ہے. ایک جملے میں نام لینا بھی مناسب نہیں. اور وہ میں نے کہا کہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک لیس دین منیمم 15 years اس کو کوئی شکل دینا، کوئی صورت دینا، کوئی روپ دینا، کوئی کیریکٹر دینا، ڈائریکشن دینا اس ملک کو. یہ کم از کم 10 to ایک پوری جنریشن نہیں تیار کرو. ہم لوگ ریفارم نہیں ہو سکتے. آپ مجھے ریفارم کرو گے اس بڑھاپے میں؟ کون کرے گا مجھے؟ حد ہو گئی. زنگ لگ جائے ایک بار، لوہے کی جان نہیں چھوٹتی. کینسر ہو جائے چانسز بہت کم. دیمک لگ جائے لکڑی کو ایک بار تو کرتے رہو، جتنے مرضی اینٹی دیمک کیمپین چلا لو، کچھ نہیں ہوتا. نئی جنریشن، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں 15 سال آج سے فوکس کرو. پرائمری ایجوکیشن کوالٹی کی ہو، پاپولیشن کا تو مکو ٹھپ دو. لیکن یہاں بلیک میلرز بیٹھے ہیں، بہت سارے مقدس بلیک میلرز، ہم مر ہی جا رہے ہیں ہم ہی ہوا میں. کوئی تک نہیں بنتا. اور 10-15 سال کے بعد اتنی پاپولیشن ہوئی، اس نے ویسے ہی پھٹ جانا ہے، اپنے زور پہ پھٹ جانا ہے. جیسے جونک ہے، وہ کہتے ہیں لہو پیتی رہتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی ویئر ٹو سٹاپ. فائنلی جونک پھٹ جاتی ہے. تو یہ اس نظام کی جونک جو ہے وہ خون پی رہی ہے لوگوں کا، یہ پھٹ جائے گی کسی وقت.
اس سے پہلے کہ یہ بوسیدہ بلڈنگ تمہارے اوپر آ گرے، اس کو خود ڈیمالش کرو اور ری بلڈ کرو، ورنہ 75 سال پون صدی ہوتی ہے بھائی۔ اس ملک کو یہاں تک پہنچانے میں آپ نے جو پون صدی لگائی ہے، تو کم از کم 15 سال تو پھر اس کو لگیں گے ٹھیک ہونے میں۔ اور میرا نہیں خیال اس ملک میں دور دور تک مجھے اس ویژن کا بندہ نظر نہیں آتا۔ ہر بندہ ایوری بڈی از ان اے ہری، ادھر سے ڈالو ادھر سے نکالو، یہ مینٹالٹی ہے پوری قوم کی۔ ہر بندہ شارٹ کٹ کی تلاش میں، ذہنی طور پہ پسماندہ ہو چکے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا صراط مستقیم۔ ہم نے تو دین کا بھی پتہ نہیں کیا، نمازیوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، عمل کہیں کوئی بھی نہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ دیکھو ایک سادہ بات، میں کوئی مذہبی آدمی نہیں ہوں اس طرح کا ان معنوں میں، ورنہ میں نے بھی داڑھی رکھی ہوتی، کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ اچھا وہ ہوتا کیا ہے صراط مستقیم؟ دیکھو ہم نے اگر یہاں سے یہاں تک پہنچنا ہے تو جو اسٹریٹسٹ رستہ ہے نا میرے بھائی، وہی شارٹسٹ ہے۔ ہم وہ قوم بن چکے ہیں جس کو یہ سادہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ فرام ہیئر ٹو ہیئر، یہ یوں کر لیں یوں کر لیں یوں کر لیں، اوپر نیچے کر لیں۔ جو اسٹریٹ رستہ ہوگا وہی شارٹسٹ ہوگا۔ اسٹریٹسٹ رستہ، سیدھا ترین رستہ ہی مختصر ترین رستہ ہوتا ہے۔ یہاں زگزیگ ہے، ہر بندہ شارٹ کٹ کی تلاش میں۔ پولیٹیشین آپ کا، وہ بھائی صبر کر لو۔ اب یہ حمزہ کا کیا ہے، اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اس کو پہلے وہ 1-2 وزارتوں میں گھماتے، بے صبرے۔ یہ بھی تو طاقت کے لیے شارٹ کٹ ہی لگا کر آئے نا، ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں، یہ رولنگ یہ سب کی مینٹالٹی یہی ہے، ہر شعبے میں یہی حال ہے۔